الحمد لله بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الذين كفروا كانوا لكم عدوا مبينا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم چلو سفر کرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ آپ نماز کو قصر کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً کافر جو ہے، كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے. نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو ایک تحفہ بھی ہے اور نماز دین اسلام کی بنیاد بھی ہے. علماء اور مفسرین کا کہنا ہے، آپس میں اختلاف ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم عمل کون ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انسان کو مقرب بنا دے، محبوب عمل. آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی باجماعت ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہیں. 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کے بعد دین اسلام کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ نماز ہے. طائف کے کچھ لوگ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ اپنے مطالبات لے کر کے، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے مطالبے پیش کریں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر خیر جاؤ، اور کہا جی ہم فلاں کام نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ساری شرطیں قبول ہیں. کہا جی ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر مسلمان کہاں سے ہو، پھر اسلام کیسے لے کر کے آ گیا؟ اگر نماز پڑھو گے تو پھر مسلمان ہو جاؤ گے، یہ شرط آپ کو قبول کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھیں گے. کچھ عرصہ گزرا، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ طائف کے اندر وہ کچھ لوگ اسلام قبول کر کے گئے تھے، ان کی حالت اور کیفیت معلوم کر کے آؤ، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسا وقت ان کا گزر ہو رہا ہے. صحابی گیا، اس نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، خبر دی، یا رسول اللہ، جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو کہتے تھے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، جو کہتے تھے ہم فلاں دین کے عمل نہیں کریں گے، وہ ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے جو دودھ بھی تھے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی انہوں نے روزہ رکھوایا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ انہوں نے ان کو بھی روزہ رکھوایا، اور ساتھ دیگچی کے اندر، ہانڈی کے اندر پانی ابل رہا ہے، اور بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے. اس آیات میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر لو. قصر سے مراد یہ ہے کہ نماز کو آدھی کر لو، سوائے مغرب کی جو نماز ہے وہ مکمل ہے، 3 رکعتیں پوری پڑھنی. باقی جتنی بھی نماز فجر کی بھی 2 ہے وہ پوری پڑھنی. باقی جو نماز ہے 4 رکعت، اس کو آدھا کر لو، قصر کر لو، 2 رکعت پڑھ لو. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام شروع اسلام میں نماز قصر ہو یا نماز سفر ہو یا نماز حجر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، سفر ہو، جہاں بھی ہو، 2 رکعت نماز تھی. آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. پھر بعد میں جو نماز قصر ہے وہ 2 رکعت ہی رہی، اور جو باقی نماز اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اضافہ کر دیا. جناب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں ہو تو نماز قصر کر لو. آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہیں کافر آزمائش میں ڈال دیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع اسلام میں جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آ چکے تھے تو مسلمان کسی بھی سفر کے اندر جاتے تو کافروں نے ایسی یلغار مچا کر کے رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں کو پکڑ دھکڑ اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیتے. انہیں پکڑ لیتے، غلام بنا لیتے، قید کر لیتے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ رب العالمین حکم دے کہ نماز قصر کرو، کیوں یہ جنگ کی حالت ہے، حالت خوف ہے۔ تو جناب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ اے امیر المومنین اب تو حالت بھی ٹھیک ہے، اب مسلمان طاقتور بھی ہے، اب کفار کی وہ جرت بھی نہیں رہی کہ مسلمان کو ہاتھ لگا کر کے دکھائے، اب بھی نماز قصر ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یعلا جس چیز نے تجھے تعجب میں ڈالا ہے اس چیز نے مجھے بھی تعجب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ میں نے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول اب تو ہم امن میں ہیں، اب تو ہم نماز مکمل پڑھے یا قصر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نماز قصر ہے، سفر کے اندر آدھی نماز ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو احسان ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس احسان ہدیے اور تحفے کو قبول کرے۔ آگے یہ قصر نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس حالت میں، کس انداز سے پڑھنی ہے، آگے اللہ رب آگے آئے گا اور بتائیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔